درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، وہ وقت یاد کرو جب تم تھے بالعدوۃ الدنیا، مدینے کے اس طرف والے کنارے پر، وہم بالعدوۃ القصوى، اور مشرکین مکہ تھے مدینے کے پرلے والے کنارے پر، والرکب اسفل منکم، اور جو تجارتی قافلہ تھا وہ تم سے نیچے والے طرف پر تھا، یعنی سمندری راستے پر تھا۔ ولو تواعدتم، اگر تم آپس میں جنگ کرنے کے لیے کوئی میعاد مقرر کر لیتے، لاختلفتم فی المیعاد، تو ضرور بالضرور تم اس میں اختلاف کیا کرتے۔ ولیکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ کرنا تھا جو منظور ہو چکا تھا۔ لیہلک من ہلک، تاکہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی جو ہلاک ہونا چاہتا ہے، عن بینۃ، واضح دلیلوں کے آنے کے بعد، ویحیی من حی عن بینۃ، اور زندہ رہے جو زندہ رہنا چاہتا ہے واضح دلائل کے آنے کے بعد۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ گزشتہ آیتوں کے اندر مالی غنیمت کے بارے میں ایک شرعی حکم اللہ رب العزت نے بیان فرمایا تھا کہ مالی غنیمت کے ساتھ کیا کیا جائے گا، مالی غنیمت کیسے تقسیم کیا جائے گا۔ اب یہاں سے اللہ رب العزت میدان بدر کے حال احوال بیان فرما رہے ہیں۔ میدان بدر یا جنگ بدر کا معرکہ کیوں پیش آیا؟ یہ اس لیے پیش آیا کہ جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر گئے اور مدینہ منورہ آ گئے تو مسلمانوں کے پاس ایک زمین بھی ان کو حاصل ہو گئی، ایک ملکیت بھی ان کو حاصل ہو گئی، ایک چھوٹی سی ریاست بھی ان کو حاصل ہو گئی جہاں وہ آسانی کے ساتھ نماز پڑھ سکتے تھے، جہاں وہ آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے تھے، اور ان کو ایسے دوست بھی مل گئے جو ان کی ہر طرح سے مدد کرنے والے تھے، یعنی انصار، ایسے لوگ بھی مل گئے جو ان کی ہر طرح سے مدد کرنے والے تھے۔ تو مشرکین مکہ جو ہیں وہ آپس میں ان لوگوں نے ایک جگہ میٹنگ کر لی کہ دیکھیے مسلمان یہاں سے جب چلے گئے تو ان کو اور طاقت مل گئی اور قوت مل گئی، ہم نے تو مسلمانوں کو مکے سے اس لیے نکالا تھا کہ وہ ان کی قوت کم ہو جائے، اب ان کی قوت اور زیادہ ہو گئی، لہذا اگر ہم نے مسلمانوں کو اسی حال کے اندر چھوڑا تو یہ اور زیادہ طاقتور بن جائیں گے اور ہمیں مکے سے نکال لیں گے، ہمارا مکے کے اندر زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا اور مکے کے اندر زندگی بسر کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے مشورہ کیا کہ اس سال جو تجارتی قافلہ جائے گا اس کا جتنا بھی سامان ہے، جتنا بھی منافع ہے، وہ سارا کا سارا ہم اسلحے پر خرچ کریں گے اور مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے ہم تیاری کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو تیار کیا کہ ہم نے جو قافلہ جا رہا ہے اس کو ہم نے پکڑنا ہے، اس قافلے پر دعویٰ بولنا ہے، اس لیے کہ وہ قافلہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا، لہٰذا ہم نے ان کو روکنا ہے، اس قافلے کو اپنے قبضے میں لینا ہے۔ تو صحابہ کرام بھی تیار ہو گئے، 313 کی تعداد کے اندر 313 صحابہ کرام تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے۔ ادھر جب ابو سفیان کو اطلاع ملی
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں، قافلہ لوٹنے والے ہیں، تو انہوں نے ایک قاصد کو بھیجا مکی کی طرف، لہذا تمہارے قافلے کو لوٹا جا رہا ہے، لہذا قافلے والوں کی مدد کرو۔ تو ابو جہل کو جب اس بات کی اطلاع ملی، مشرکین مکہ کو اطلاع ملی، تو انہوں نے ایک لشکر تیار کیا جس کے اندر 1000 افراد تھے، اور ان کے پاس سارا سامان تھا، لڑنے کے لیے بھی سامان، کھانے پینے کے لیے بھی سامان، یہاں تک کہ ناچنے گانے والی عورتیں بھی ان کے پاس تھیں، ڈول بجانے والے لوگ بھی ان کے پاس تھے، مکمل تیاری کے ساتھ وہ آئے۔ ان کا ارادہ لڑنے کا تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا ارادہ تو لڑنے کا نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ جو قافلہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا اس قافلے کو گھیرنا ہے۔ لہٰذا ابو سفیان کا جو قافلہ تھا وہ سمندری راستے سے اور آسانی کے ساتھ وہ نکل گیا، اور یہ مشرکین مکہ جو تھے ان کو بھی اطلاع ملی، لیکن یہ مدینے پہنچ چکے تھے کہ بھئی تمہارا جو قافلہ تھا وہ آسانی کے ساتھ نکل چکا ہے، لہٰذا اب یہ کرو کہ مدینے سے نکلو اور لڑنے کے لیے آنے ٹھہرو۔ لیکن انہوں نے کہا بھئی ہمارے ارادہ تو لڑنے کا نہیں، لہٰذا صرف یہ کہ اپنی طاقت اور قوت دکھانی کہ بھئی ہم یہاں آ چکے ہیں، لہٰذا ہماری طاقت اتنی ہے اور ہمارے پاس قوت اتنی ہے کہ ہم لڑ سکتے ہیں۔ ادھر اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میدان بدر کی طرف صحابہ کرام کو لے جاؤ۔ اب صحابہ کرام چلے گئے، کوئی تیاری نہیں لڑنے کے لیے، ٹھیک ہے، کوئی اسباب نہیں ہے، کوئی سامان نہیں ہے، اور وہاں پر ان لوگوں نے پڑاؤ ڈال لیا۔ مشرکین مکہ بدر پہلے پہنچ چکے تھے، انہوں نے جو صحیح زمین تھی، نشیبی زمین تھی اور آسانی والی زمین تھی، اس کے اندر سب کچھ مہیا تھا، پانی کا بھی انتظام تھا اور زمین انتہائی ہموار تھی، انہوں نے اس جگہ پر قبضہ کر لیا، پڑاؤ ڈال لیا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چلے گئے وہ زمین بالکل ریتیلی زمین ہے، وہاں پر انسان چلے تو قدم اس کے اندر نیچے دس جاتے ہیں، ایسی زمین تھی۔ اب بظاہر تو یہ نظر آ رہا تھا کہ مسلمان ہار جائیں گے، ظاہری اسباب اور ظاہری حالات یہ بتا رہے تھے کہ مسلمان ہار جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت کا کرنا ایسا تھا کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا، اور ایک دم اللہ رب العزت نے بازی پلٹی، اور اللہ رب العزت نے بارش نازل فرمایا، اور مسلمانوں کی جو زمین تھی جہاں قدم دنس جاتے تھے، اللہ رب العزت نے اس زمین کو بالکل ہموار کر دیا، زمین بالکل ایک سڑک کی طرح بن گئی اور ہموار بن گئی، اور پانی کا بھی انتظام ہو گیا، تو اللہ رب العزت نے سارا انتظام فرمایا۔ تو وہی حالت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، یاد کرو وقت جب تم مدینے کے اس طرف والے کنارے پر تھے، یعنی جو جنگ بدر تھا یہ مدینے کے زیادہ قریب تھا، تو جو قریب والا طرف تھا مسلمان اسی طرف تھے۔ وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور جو مشرکین مکہ تھے وہ مدینے کے اس طرف والے کنارے پر تھے، یعنی مدینے سے دور تھے، مکے کے قریب تھے اور مدینے سے دور تھے۔ والرکب اسفل منکم، اور جو تجارتی قافلہ تھا ابو سفیان کا وہ سمندری کنارے پر تھا، یعنی اس طرف وہ گزر چکا تھا۔ وَلَوْ تَبَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اب اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیے یہ جنگ اچانک کیوں ہوا، اس لیے اللہ فرما رہے ہیں اگر تم اچانک نہ کرتے، تم ایک میعاد مقرر کرتے، ایک دن مقرر کرتے، ایک تاریخ مقرر کرتے، تو ہو سکتا ہے تم کافروں کی تعداد کو دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتے، کافروں کے لشکر کو دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتے، کافروں کے ساتھ جو اسلحہ تھا ان کو دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اس لیے کہ بشری تقاضا ہے کہ سامنے والے بندے کے پاس سب کچھ ہو، بندہ اکیلا ہو، تنہا ہو، اس کے پاس لڑنے کے لیے سامان نہ ہو، تو عقلی تقاضا بھی ہے، فطری تقاضا بھی ہے کہ انسان پیچھے ہٹ جائے۔ تو فرمایا وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم ایک دن مقرر کرتے لڑنے کے لیے تو ہو سکتا ہے اس کے اندر تمہارے اختلاف ہو جاتا، کوئی لوگ لڑنے والے ہوتے، کوئی لوگ لڑنے کے لیے تیار ہوتے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اچانک اس لیے کیا تاکہ جو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیں۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم مقرر کرتے دن کو تو ہو سکتا ہے اس کے اندر اختلاف ہو جاتا۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے، اللہ تعالیٰ کر دے اس فیصلے کو جو ہو چکا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا تھا، مسلمانوں کی مدد کرنا، رسولوں کی مدد کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کرنا تھا۔
لیہلک من ہلک عن بینۃ، تاکہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی جو ہلاک ہونا چاہتا ہے عن بینۃ، واضح دلائل کے بعد، یعنی واضح دلائل آ چکے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ایک واضح دلیل تھی، قرآن کریم ایک واضح دلیل تھی۔ اب اللہ فرما رہے ہیں اس کو دیکھنے کے بعد جو ہلاک ہونا چاہتا ہے وہ ہلاک ہو جائے۔ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ، اور جو زندہ رہنا چاہتے وہ زندہ رہ جائے واضح دلائل دیکھنے کے بعد۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو بدر کا معرکہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دیکھیے طاقت اگرچہ آپ کے پاس ہو، اللہ آپ کے پاس نہ ہو تو آپ جیت نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی بتاتا ہے کہ دیکھیے آپ کے پاس طاقت نہ ہو، اللہ آپ کے پاس ہو تو آپ ہمیشہ جیت سکتے ہیں۔ آپ کے پاس اللہ ہونا چاہیے، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کے احکامات ہونا چاہیے، پیغمبر کے طریقے ہونے چاہیے، آپ کو کوئی ہرا نہیں سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس اللہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات نہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں ہے تو آپ کہیں پر بھی غالب نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک جگہ پر مسلمانوں کی بستی پر، ملک پر ایک بادشاہ نے حملہ کیا، سارے مسلمانوں کو کچھ کو ہلاک کر لیا اور کچھ کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ بہت سارے قیدی اس بادشاہ کے قبضے میں آ گئے۔ تو بادشاہ کی ایک بیٹی تھی، اس نے کہا میں مسلمانوں پر چکر لگانا چاہتی ہوں۔ اس نے چکر لگایا، دیکھا سارے مسلمانوں کو، کہا کہ تمہارا کوئی مولوی ہے، کوئی عالم ہے یہاں کے؟ لوگوں نے کہا ہمارا عالم ہے، قیدیوں سے کہا۔ تو عالم کے ساتھ بادشاہ کی بیٹی بات کرنے لگی کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ میں ان لوگوں کو غالب کرتا ہوں جن کے ساتھ میں ہوتا ہوں، ٹھیک ہے، لہذا ہم اس لیے غالب ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور تمہارے ساتھ نہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے جو لوگ حق پر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں غالب کرتے ہیں، لہذا ہم حق پر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تم پر غالب کر دیے، تم قیدی بن گئے، بہت سارے لوگوں کو تمہارا مار دیا۔ تو وہ عالم کہنے لگے کہ دیکھیے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ نے بکریوں کا ریوڑ تو دیکھا ہوگا۔ اس نے کہا ہاں بکریوں کا ریوڑ دیکھا ہے۔ پر میں بہت ساری بکریاں ہوتی ہیں، ہاں ہوتی ہے، پر میں ان کے ساتھ ایک کتا بھی ہوتا ہے، بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ کتا بھی ہوتا ہے، اور میں ہوتا ہے۔ فرمایا کتے کا کام کیا ہوتا ہے؟ کہا کتے کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب بکریاں اپنی ریوڑ سے دور ہو جائے، الگ ہو جائے، تو کتا ان کے پاس جاتا ہے، ان کو کاٹتا ہے، ان پر بونگتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو دوبارہ اپنی ریوڑ کی طرف لے کر آتا ہے۔ فرمایا ہاں، فرمایا ہم اللہ تعالیٰ کی بکریاں ہیں اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کے کتے ہو۔ ہم اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی جماعت تھی، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات تھے، ہم اس سے جب دور ہو گئے اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو ہمارے پیچھے لگایا، تم اللہ تعالیٰ کے کتے ہو۔ لہذا جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند ہو جائیں گے پھر تمہارا کوئی کام نہیں رہے گا، پھر تم خود بخود ختم ہو جاؤ گے، خود بخود ہم سے دور ہو جاؤ گے۔ لہذا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند بن جائے تو کوئی اس کے پیچھے نہیں لگ سکتا ہے، کوئی اسے ہرا نہیں سکتا ہے، کوئی اسے مغلوب نہیں کر سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند ہو۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند نہ ہو تو ہمیشہ پٹتا رہے گا، ہمیشہ ذلیل ہوتا رہے گا، ہمیشہ خوار ہوتا رہے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کے احکامات کے مطابق، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔